محمد وآل طیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے کہ مجھے اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور علماء کرام کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ دونوں بزرگوں کی پرمغز اور مؤثر نصائح اور رہنمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، تشریف لائے اور بڑے مناسب موقع پہ اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور بڑا ہی مناسب ٹھہری یہ بات کہ ائمہ جمع و جماعت کو، جن کا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، ہر روز یا ہفتے کے بعد ضرور رابطہ ہوتا ہے نخبہ عوام، چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ اور مومن اور متدینین کے ساتھ، ان کو بلا کر اس صورتحال میں ایک رہنمائی کرنا اس کانفرنس کے ذریعہ یہ انتہائی قابل قدر بات۔ بڑا مناسب موقع، مناسب انداز میں یہ سلسلہ منعقد ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب فرصت ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ان لوگوں نے جو تشیع کو بدنام کرنا چاہتے تھے یا تشیع کا چہرہ مست کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا۔ لپٹے ہوئے تھے پہلے اور ملے جلے ہوئے تھے، اب اپنے آپ کو انہوں نے اپنی کفریات کے ذریعہ، میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ہم لغویات اور خرافات اور انحرافات سنتے تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ان میں اصلاح ہو جائے۔ اب معاملہ پڑ گیا، اب کفریات تک پہنچ گیا، صریح کفریات، جس سے غض نظر کرنا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بچنا، اپنے آپ کو بچانا یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑا واضح ایک بات واضح آ گئی اور ایک بڑی فرصت ہے آپ کے لیے بھی، ائمہ جمعہ کے لیے، کہ آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جس طریقے پہ ایک بات ہوتی تھی، مبہم باتیں تھیں، پیچیدہ تھیں یا ملی جلی باتیں تھیں، خلط مل تھا مسئلہ، اس میں اگر بات کرتے تو شاید آپ کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور دکھائی دیتی۔ اب چونکہ وہ واضح ہو گئے، کفریات کھل کر تبین الرشد من الغی، اب آپ کے لیے بہت واضح ہے کہ آپ اس موقع پہ اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں، ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہی میڈیا ہے آپ کے پاس، متدینین کے پاس اور صحیح تشیع کا پرچار کرنے والوں کے پاس اور اس کی روح شناس کرانے والوں کے پاس اس وقت یہی میڈیا ہے۔ آپ لوگ میڈیا ہے کہ لوگوں تک آپ کی رسائی ہے، عوام تک رسائی ہے۔ ایک جمعہ کے دن، ہفتے کے بعد آپ کو اچھے کافی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، لہذا ان تک روشن چہرہ، روشن عقائد تشیع کے پہنچانا اور واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں پہنچانا میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کسی خوف اور خطر کا باعث نہیں بن سکتا۔ اب واضح ہو گئی بات۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، شاید میں اس میں کوئی ایک سوالیہ طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی کوئی بالا تر بات ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ رسالات اللہ ہے، ان کو پہنچانے میں اور ان تک لوگوں کو رہنمائی کرنے میں اور لوگوں کے عقائد اور ان کے نظریات کو درست کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بات، کوئی خوف، کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اور
واضح اغتنم الفرص فإن الفرص تمر مر السحاب، یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے جب آپ ضرب لگا سکتے ہیں اچھے انداز میں، طاقتور انداز میں، مستحکم انداز میں ضرب لگا سکتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھا موقع ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ مازارائی نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، موقع ملے گا ان کو، موقع نہ دیجیے ان کو جو کفریات بکنے والے لوگ ہیں اور کفریات کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر مازارائی آئی تو ان کو موقع ملے گا اور وہ فیور لے جائیں گے عوام کی، اس سے بچیے۔ اور یہ بہت بڑی سازش ہے، ہم ایسی سازش پہ نپٹے اس ملک کے اندر۔ تشیع پر کے خلاف جتنی بھی سازشیں اس ملک کے اندر ہوئیں، ہم نے ان کو پاؤں تلے روندا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہی جو شہادت ثالثہ کا موضوع تھا اس میں بھی کوشش تھی کہ تشیع کو دو طائفے کی، دو گروہوں میں بانٹا جائے، دو امام بارگاہیں ہوں، دو مساجد ہوں اور فلاں۔ ہم نے اس کا راستہ روکا اپنی خاص حکمت عملی کے ذریعہ، کہ اس سے ہٹے بھی نہیں اصل مقصد سے، اگرچہ فروعی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، اور ہم نے واضح انداز میں کہا تھا کہ مسلمہ مراجع سے رجوع کریں، وہ جو اجازت دیتے ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اب بھی یہ مسئلہ ہے، اب وہ کوئی بات ہو رہی ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا، کوئی اصولی اخباری اور کوئی مقلد غیر مقلد، یہ دھوکہ ہے۔ یہ اصولی اخباری اور مقلد غیر مقلد بھی اکثر و بیشتر تو فقہی باتوں میں چلتی ہے بات، لیکن پھر بھی جو بھی ہو، یہ جو عقائد ہیں، یہ جو نظریات ہیں جن پہ کفریات بکی جا رہی ہیں اور تشیع کو کفریات کی طرف لیا جا رہا ہے، یہ تو مسلمہ عقائد ہیں، اس میں نہ کوئی اخباری، نہ کوئی اصولی، نہ کوئی مقلد، نہ کوئی غیر مقلد، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ عقائد جو مسلم ہیں، وہ علماء جو مسلم ہیں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی تشریحات کی روشنی میں جو مسلم عقائد ہیں تشیع کے، وہ بڑے واضح اور روشن ہیں، اور شیعہ مکتب فکر جو ہے اس کے جو عقائد، نظریات، اس کے جو اصول و فروع ہیں وہ بہت واضح اور روشن ہے، اور اس طریقے پہ اس انداز سے دیکھنا چاہیے، اور لہذا اس کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں، مجھے چونکہ علم ہے کہ یہ کہاں سے بقول ایرانیوں کے قدم سر چشم آب میں خورد، یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ سازش، مجھے پتا ہے۔ اس لیے میں ان دنوں میں اگر مجلس اعضاء پہ زور دیتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں، شاید کسی کی نظر وہاں تک نہ پہنچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تشیع کو ہر زاویے سے آ کر انہوں نے تشیع کا راستہ روکنے اور اس کو دوسرے اور تیسرے درجے پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ کی عنایت تھی اور نظر خاص سے امام زمان تھی کہ آج تشیع مین سٹریم کے اندر موجود ہے، آج تشیع تمام مکاتب فکر کی مسند صدارت پر موجود ہے۔ آج بھی اگر کسی دو مکتبوں کے خلاف میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو انگلیاں تشیع کی طرف اٹھتی ہیں کہ یہ ان کے درمیان اصلاح کر سکتے ہیں۔ شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مختلف حربے آزمائے گئے شیعوں کے اندر، گروہ بنا کر، فلاں کر کے، ٹولیاں بنا کر، گروپ بنا کر، لیکن ناکام ہوئے، ناکام رہے۔ یہ بھی ایک اس کا تشیع کے چہرے کو روشن چہرہ جو ہم نے پیش کیا تھا دوسرے مکاتب فکر کے درمیان، میں سمجھتا ہوں بر صغیر کے اندر جب جو الزام تراشیاں ہوتی تھی تشیع پر، ہم نے جو روشن چہرہ پیش کیا مکاتب فکر کے اندر، اور ان کو جو سیٹ اپ بنایا ہم نے مختلف مکاتب فکر کا، ایک سیٹ اپ میں ان کو دو سیٹ اپ میں جمع کیا، مجلس عمل ہو یا ملی یکجہتی کونسل، ہم اس کے بانیوں میں سے ہیں، بانیوں میں سے ہیں، اور اس کے ذریعہ جو ہم نے ایک روشن چہرہ پیش کیا، تو جو مہذب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ جو مسلکوں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ لوگ ہیں، وہ شیعوں کے خلاف اس قسم کی الزام تراشیاں نہیں کرتے جو بر صغیر کے اندر پہلے رائج تھی۔ بازاری لوگ، بیہودہ لوگ، ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو کرتے ہی یہی ہیں، وہ تو بنائے اسی لیے گئے
یہاں تشیع کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی اور وہ جو بر صغیر کے اندر شیعہ سنی آپس میں جھگڑے ہوتے تھے اور بساؤ کا اخلاقی حدود سے بھی آگے چلے جاتی تھی بات، وہ گڑے مردے اکھاڑ کر یہاں تشیع کو زیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ معمولی بات نہیں تھی جب آپ کے خلاف اتنا مواد اور اتنا لٹریچر، میں پہلے بھی کہہ چکا، اتنا پیسہ صرف ہوا تھا ایک زمانے میں جو اردن کی حکومت کا بجٹ تھا اس دور میں، اتنا پیسہ تشیع کے خلاف صرف ہوا، اس کو ہم نے بے اثر کیا، اس کو ہم نے بے نتیجہ بنایا، تشیع کا روشن چہرہ پیش کر کے۔ آج مکاتب فکر جتنے بھی ہیں وہ واضح اور روشن ہیں کہ تشیع جو ہے وہ امت مسلمہ کا ایک ہراول دستہ ہے، اور امت مسلمہ کے ایک ایسا دستہ ہے اور ایسے لوگ ہیں جو صحیح ترجمانی کرتے ہیں امت مسلمہ کی اور کیا کہے۔ لہذا یہ بھی جو سازش ہے اس کو بھی انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگی۔ اس کے لیے جو میرے پاس تو بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ بھی کہیں سے کوئی چیز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن یہ آپ کا کردار اس میں پھر میں کہوں گا بڑا عام ہے۔ دینی مدارس کا، مدارس کہ وفاق المدارس کا، اور اسی طرح جو علماء کرام بزرگان ہیں، سب کا ایک بڑا رول ہے، ان کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے آپ کے لیے کہ آپ اس معاملے میں کسی اختلاف کا شکار نہیں ہیں، ایک بڑے یکجہتی موجود ہے، اس کے اندر ایک ہم آہنگی موجود ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اگر اہم جمع و جماعت دو ٹوک واضح اور روشن انداز میں اپنا پیغام پہنچائے، ہم اس راستے کو دوسرے طریقے سے بھی بند کر سکتے ہیں۔ میں کہہ چکا مراجع کی خدمت میں، علماء کرام کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں، میں اس کو ایک ہفتے میں بند کر دیتا ہوں سلسلے۔ پھر مت کہنا کہ عزاداری الٹی گئی یا مجالس عزا الٹی گئی، میں نے ان کو بھی کہا روک لو اس بات کو، کل کوئی اٹھے گا مجلس عزا الٹے گی تم الزام دو گے کہ فلاں نے الٹوائی ہے، رک جاؤ ان باتوں سے، غلط کر رہے ہو۔ میں آج آپ کے ذریعہ پھر ان کو وارننگ دیتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں۔ مشکل ہے میرے لیے برداشت کرنا، میرے پاس میں چونکہ بیلنس رکھتا ہوں، دو طائفگی اور دو گروہی اور اس میں بانٹنے سے میں روکتا ہوں، روکا میں نے، کوشش کیا ہوں، لیکن یہ ہے، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ملے گی آپ کو، مل سکتا ہے آپ کو اقتدار، اگر اقتدار آپ کو مل سکتا ہے اگر قرآن پر عمل کرو۔ آپ مجھ سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کون ہے؟ علی مال قرآن والقرآن مع علی۔ اور اگر سنت پر عمل کرو، یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ حضرت نے کہا کہ مجھ سے بڑھ کر سنت کو کون جانتا ہے، میں خلوت و جلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہا، وَلَقَدْ زَكَّنِي رَسُولُ اللَّهِ زَكًّا زَكَّا، پیغمبر نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ بچے کو دانے بھراتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر سنت و قرآن و سنت کو کون جانتا ہے؟ لیکن قرآن و سنت کے علاوہ کسی تیسری شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میں جو بات کر رہا ہوں، اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوتا، کوئی اور بات جو اصولوں سے ٹکراتی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مثلی لا یبایع مثلا، یہ بھی اصولوں کی بات تھی کہ مجھ جیسا اس جیسی کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تشیع میں کفریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں کفریات واضح طور پر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ تشیع کو کفریات سے پاک کرنا میں اپنی پہلی ذمہ داری سمجھتا ہوں، لیکن میں وارننگ دے رہا ہوں آپ کو بھی اور ان کو بھی، روک لیجئے، ان کو رہنمائی کیجئے پیار سے، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پیار سے پہنچائیے، یہ پیغام پہنچا پائے ہیں، میں تو پیغام دیتا ہوں ہر موقع پہ، جائیے پیغام دیجئے، بانیان کو دیجئے، مجالس پڑھانے والوں کو دیجئے، ذاکروں کو، خطیبوں کو، سب کو دیجئے کہ میں اتنی اس مجبوری کی حد تک آپ نہ پہنچائیں مجھے کہ جب مجھے کوئی اقدام کرنا پڑے، اور میں گریز نہیں کروں گا۔ یہاں بڑی بڑی قوتوں کے ہم نے سر نگو کیے ہیں،
اپنی حکمت اور دانائی سے. ابھی تک وہ موقع نہیں آیا جب اپنی قوت اور طاقت کو استعمال کرے. وہ جب موقع آیا تو اس پاکستان کے آسمان اور زمین کا رنگ کچھ اور ہوگا. رک جائیے اس بات, رکیے, ٹائم نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روک دیجئے ان کو. مجھے کہا تھا نا کسی نے کہ فلاں کی کوئی بات چلی تھی, ایک واقعہ تھا کہ فلاں شخص جو ہے بڑا خطیب ہے اور فلاں ہے. میں نے کہا اگر میں چاہوں تو اپنے دروازے سے قدم باہر نہیں رکھ سکے گا, بہت بڑا مؤثر ہوگا. یہ میں مثالاً کہہ رہا ہوں, میرا کسی کو جھگڑا نہیں ہے. عزیز ہیں, سب چھوٹے ہیں مجھ سے, میرا کام ہے قیادت کرنا, ان کی رہنمائی کرنا. آپ کو کہہ رہا ہوں ان تک پیغام پہنچاؤ, ان سے کہہ رہا ہوں رک جاؤ یہیں پہ. کفریات نہیں چل سکتی عزاداری کے اندر, اور کفریات حصہ نہیں بن سکتی تشیع کا. میں کہہ چکا, تم علی ابن ابی طالب کے بارے میں حفاظ اور لغویات بکتے ہو, وہ عقیدہ رکھو جو علی رکھتا تھا. وہ عقیدہ رکھو جو علی ابن ابی طالب کا عقیدہ تھا. میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں. علی کا عقیدہ بڑا واضح اور روشن ہے, اور اس کی روشنی جو ہے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور موجود ہے. لہذا ہمیں قوم کے اندر وحدت و قوت کو, یکجہتی اور اتحاد کو بھی برقرار رکھنا ہے. یکجہتی, ہم آہنگی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اخلاقیات کو بھی درست رکھنا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں بھی کام کرنا ہے. لیکن تشیع کے چہرے کو روشن اور شفاف بنانے کے لیے اسے کفریات سے پاک کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بارگاہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. شر شیطان, شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارگاہ منتظمین کی کوششوں کاوشوں کو باثمر بنا. بارگاہ تشیع کو آلائشوں سے, کفریات سے پاک و پاکیزہ اور شفاف بنا. ہم سب کو تشیع کو شفاف بنانے کے اس عمل میں کردار ادا کرنے کی ہمت و توفیق عنایت فرما. بارگاہ تشیع کو سرفرازی اور سربلندی عنایت فرما. دشمنوں کے عزائم ناکام بنا. حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہے تو علیکم بذات صدور ہے پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.